اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبی وآدم بین الروح والجسد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی المختار الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْعَارِفِينَ وَالْمُطْمَئِنِّينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ باجائے توحید کے متوالو، شمع نبوت کے پروانوں، اولیاء اللہ سے عقیدت و محبت رکھنے والوں، آئیے سب سے پہلے مڑاب مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک اور مختار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، قیامت کے دن ہم گنہگاروں کے سہارا، دائی حلیمہ کے جگر کے پارے، آمینہ کی آنکھوں کے تارے، عبداللہ کے نور نظر، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم انبیاء، خاتم المعصومین، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں سبز گنبد کو اپنے تصور میں جماتے ہوئے، سنہری جاری کو اپنے نگاہ میں سجاتے ہوئے، عشق و محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین کی ایک آیت کریمہ ہے، ارشاد فرماتا ہے، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ ترجمہ یہ ہے، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو، اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے۔ اس میں بہت سی باتیں ہیں، مگر جو طریقہ چھوڑا جاتا ہے اسی کے تعلق سے انشاءاللہ میں بات کروں گا کہ پیچھے لوگ کیا طریقہ چھوڑتے ہیں، پیچھے لوگ کون سے عمل کو چھوڑتے ہیں، اور اس عمل کے نقصانات کیا ہیں اور اس عمل کے فائدے کیا ہیں، اس عمل سے لوگوں کو کیا فائدہ ملتا ہے، لوگ کیا نفع اٹھاتے ہیں، اور اس عمل سے لوگوں کو کتنی برائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کتنے گناہ اپنے سر پر لینے پڑتے ہیں۔ انہی دو باتوں کو انشاءاللہ آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی تو ہم اپنی کامل قدرت سے مردوں کو زندہ کریں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں موت آئے گی اور آنی ہے،
مگر رب تبارک و تعالی ہمیں دوسری مرتبہ زندہ فرمائے گا۔ قیامت کے دن ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ آپ سوچتے ہوں گے اتنا لمبا عرصہ نہ گوشت ہوگا نہ پوست ہوگا، صرف ہڈی باقی رہ جائے گی، ہڈی بھی گل مل کر خاک ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ مگر پھر اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ اللہ ایک مرے ہوئے کو کیسے زندہ فرمائے گا؟ جو پاک پروردگار اتنی قدرت رکھتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر ایک قطرہ پانی کا جاتا ہے اور اس پانی سے انسان کی شکل بنا دیتا ہے، اس پانی سے انسان کا مجسمہ تیار کر سکتا ہے، تو جو مجسمہ تیار ہو کر پھر قبر میں گیا اس کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کی قدرت سے کہاں بعید ہے، اللہ کی قدرت سے کہاں دور ہے؟ اللہ کہے گا کن تو ہو جائے گا، فیکون یعنی ہو جائے گا، اللہ حکم دے گا اور وہ ہو جائے گا۔ تو اللہ اس بات پر قادر، لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، کس نے کہا کیا دیکھا ہے، یہ باتیں جاہلانہ ہے، یہ باتیں غلط ہے۔ یاد رکھو ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا گیا، اسی مٹی میں لوٹایا جائے گا۔ وفیہا نخرجکم تارۃ اخری، اور تمہیں پھر اسی مٹی سے دو مرتبہ اٹھایا جائے گا، نکالا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ کا یہ آیت کریمہ سے ہمیں بات ملتی ہے، یہاں اخرا کا شبد آیا ہے، اولا کا شبد نہیں آیا ہے۔ اخرا کا مطلب یہ ہے کہ دو مرتبہ تمہیں پھر زندہ کیا جائے گا، دو مرتبہ تمہیں پھر نکالا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی انا نحن نحیی الموتى، کہ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، انا نحن نحیی الموتى، ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ حضرات محترم اس پر زیادہ بات نہیں کر سکتا ورنہ بہت سی باتیں اس پر آ سکتی ہے۔ تو بے شک قیامت کے دن ہم اپنی کامل قدرت سے مردوں کو زندہ کریں گے۔ نیز دنیا کی زندگی میں انہوں نے جو نیک اور برے عمل کیے ہیں، نیک عمل کیے ہیں یا برے عمل کیے ہیں، عمل صالح کیے ہیں یا عمل بد کیے ہیں، عمل خیر کیے ہیں یا عمل شر کیے ہیں، گناہوں کے کام کیے ہیں یا ثواب کے کام کیے ہیں، نیک اور برے اعمال کیے ہیں، اللہ تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَنَكْتُبُ، ہم اس کو لکھ رہے ہیں، ہم اس کو درج کر رہے ہیں، اس کی تحریر ہو رہی ہے۔ تم اچھے عمل کر رہے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، تم برے عمل کر رہے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، تم نمازیں قضا کرتے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، تم نمازیں پڑھتے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، تم اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، تم اپنی زبان سے سچ بولتے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، تم ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، تم ناپ تول کے اندر انصاف کرتے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، تم لوگوں کی چغلی کرتے ہو، تم لوگوں کی غیبت کرتے ہو، تم لوگوں کو جھوٹا کہتے ہو، یہ ساری باتیں لکھی جا رہی ہے۔ یعنی عمل شر بھی لکھے جا رہے ہیں، عمل صالح بھی لکھے جا رہے ہیں، عمل خیر بھی لکھے جا رہے ہیں، عمل بد بھی لکھے جا رہے ہیں، نیک اور برے اعمال لکھے جا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تاکہ ان کے مطابق عمل صالح سے کیا ہوگا، عمل بد سے کیا ہوگا، تو ان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جزا عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کی جزا عطا فرمائے گا، انہیں جزا دی جائے، اور ہم ان کی وہ نشانیاں اور وہ طریقے بھی لکھ رہے ہیں جو ان اپنے بعد چھوڑ گئے۔ یعنی ایک انسان ہے کہ اس نے اچھا طریقہ چھوڑا یا برا طریقہ چھوڑا، اچھا کام چھوڑا یا برا کام چھوڑا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ رہا ہے، اپنے بعد چھوڑ گئے وہ ساری چیزیں لکھ رہا ہے، وہ طریقہ نیک ہو یا وہ طریقہ برے، اگر ظاہر کر دینے والی کتاب لوح محفوظ میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی
رکھی ہے، ہم نے لکھ رکھی ہے۔ حضرات محترم، آیت کی تفسیر میں لوگ جو طریقے اپنے پیچھے یعنی مرنے کے بعد جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اپنے پیچھے چھوڑ گئے، وہ لکھے جا رہے ہیں۔ یہ طریقے اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ طریقے برے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ طریقے اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی، دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ اچھے طریقے کا حکم الگ ہے اور برے طریقے کا حکم الگ ہے۔ اچھے کام کا حکم الگ ہے، برے کام کا حکم الگ ہے۔ لوگ جو نیک طریقے نکالتے ہیں ان کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے، اچھی بدعت کہا جاتا ہے، اچھے کام کہا جاتا ہے، اچھی بدعت کہتے ہیں۔ اور اس طریقے کو نکالنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں دونوں کو ثواب ملتا ہے، دونوں کو ثواب ملتا ہے۔ کسی نے اچھا طریقہ ایجاد کیا، اچھا طریقہ نکالا اور اس طریقے پر لوگ چلتے رہے، اچھے کام کرتے رہے، تو جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے سب کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، مگر جس نے اچھا طریقہ نکالا ساروں کا ثواب اسے بھی دیا جائے گا، ساروں کا ثواب اسے بھی دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ طریقہ نکالا وہ مر گیا اب اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، نہیں، بلکہ جب تک دنیا میں وہ اچھا کام ہوتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے طریقہ نکالا اس کو سارا ثواب عطا فرمائے گا، اس کو سارا ثواب عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پر آج کل دستار بندی کے پروگرام ہر جگہ ہو رہے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ختم بخاری شریف ایک بہترین محفل ہوتی ہے جس میں بخاری شریف کی آخری حدیث کو شیخ الحدیث و تفسیر آخری حدیث کو پڑھاتے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ کلمتان حبیبتان علی الرحمن ثقیلتان علی اللسان، اور ثقیلتان علی المیزان خفیفتان علی اللسان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ حدیث پاک پڑھانے کے لیے، یہ آخری حدیث بخاری شریف کی، اس حدیث کو پڑھانے کے لیے ایک محفل سجائی جاتی ہے، لوگ بیٹھتے ہیں۔ اس محفل کے اندر بہت سے بڑے بڑے علماء دین کو بلایا جاتا ہے، حالانکہ یہ سرکار کے زمانے سے نہیں ہے، یہ نیا طریقہ ہے، یہ نئی ایجاد ہے، یہ ایک بہترین کام ہے کہ ختم بخاری شریف، اب تو ختم قرآن بھی ہونے لگا ہے کہ محفل کے اندر ختم قرآن کیا جاتا ہے، کیا جا رہا ہے۔ بہرحال تو بخاری شریف ایک کتاب کا نام ہے، وہ بخاری شریف کہ اگر گھر میں رکھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو آگ سے محفوظ فرما دیتا ہے، اس گھر کے اندر آگ نہیں لگتی ہے۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی کے فرمودات کو جمع کیا، ہمارے نبی کی حدیثوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک کتابی شکل میں ہم عوام کو عطا فرما دیا، ہم لوگوں کو دے دیا۔ ورنہ نبی کے زمانے میں کہاں بخاری تھی، نبی کے زمانے میں یہ کتاب کہاں تھی؟ اس لیے کہ نبی کا جو فرمان ہے وہی تو بخاری شریف ہے، وہی تو حدیثوں کا مجموعہ جس کو کہتے ہیں، حدیثوں کی شکل جو کتاب کو دی گئی وہی تو بخاری شریف ہے۔ آج ہر ایک دارالعلوم کے اندر، ہمارا ہو یا بیگانہ ہو، ہر ایک دارالعلوم کے اندر یہ ختم بخاری شریف کا پروگرام ہوتا ہے، لوگ بیٹھتے ہیں، فضیلتیں حاصل کرتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، مرادیں جو لے کر جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کی برکت سے ان کی مرادوں کو پوری فرما دیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء دین اس محفل میں بیٹھ کر اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ ایجاد نیا طریقہ ہے، یہ نیا کام ہے، مگر لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو جس نے ختم بخاری شریف کا یہ طریقہ اپنایا، یہ طریقہ
طریقہ ایجاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آج جتنی بھی محفلیں ہو رہی ہیں سب کا ثواب اسے عطا فرمائے گا، سب کا ثواب اسے عطا فرمائے گا، اس لیے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے، یہ اچھے کام ہے۔ ایسے تو میں کئی آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں حضرات محترم، تو جس نے اچھے کام کو ایجاد کیا لوگ اس پر چلتے رہے، لوگ اس پر عمل کرتے رہے، سارا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم بدعت حسنہ اس کو کہتے ہیں، اس طریقے کو نکالنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں دونوں کو ثواب ملتا ہے، اور جو برے طریقے نکالتے ہیں، جو گناہوں کے طریقے ایجاد کرتے ہیں، جو گناہوں کے طریقے پر چلتے ہیں اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، تو جس نے گناہ کا طریقہ ایجاد کیا، جس نے گناہ کا طریقہ نکالا اس کو تو گناہ ہوگا ہی، مگر اس کے نقش قدم پر چلنے والے، اس کام کو انجام دینے والے سارے لوگوں کا گناہ اس کے ذمے کر دیا جائے گا، سارے لوگوں کا گناہ اس کے سر پر کر دیا جائے گا۔ لوگ گنہگار تو ہوں گے مگر سارے لوگوں کا گناہ جس نے پورا طریقہ ایجاد کیا اس پر بھی ڈال دیا جائے گا، اور اس کو بدعت سیئہ کہا جاتا ہے، یعنی بری بدعت کہا جاتا ہے۔ اس طریقے کو نکالنے والے، عمل کرنے والے دونوں گنہگار ہوتے ہیں۔ آؤ مسلم شریف کی حدیث پاک سناؤ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ نکالا، اچھا طریقہ نکالا، اس کو طریقہ نکالنے کا ثواب بھی ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی ثواب ملے گا، یعنی جس نے طریقہ نکالا اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب کے اندر کچھ کمی نہیں کی جائے گی، کچھ بھی اس کے اندر کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا، برا طریقہ نکالا، اس پر وہ طریقہ نکالنے کا بھی گناہ ہوگا، اور اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلا کہ اچھے طریقے پر عمل کیا جائے، بدعت حسنہ پر عمل کیا جائے تاکہ ہمیں بھی ثواب ملے، اور جس نے یہ طریقہ نکالا ہے، جس نے ایک اچھا کام نکالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اس دنیا سے چلے جاتے بہت سے لوگ، کئی لوگوں نے مدرسے بنائے، آج وہ فوت ہو چکے ہیں، مگر طلبہ اس میں علم حاصل کر رہے ہیں، اپنے قلب کو علم کے نور سے مزین کر رہے ہیں، منور کر رہے ہیں۔ آج سارے علم کا جو ثواب ہے بانی دارالعلوم کو بھی ملے گا، مدرسے بنانے والے کو ملے گا۔ حضرات محترم، اس سے معلوم ہوا کہ سینکڑوں اچھے کام جسے شریعت کے مطابق فاتحہ، 11ویں، سویم، 40واں، عرس، ختم، میلاد کی محفل وغیرہ، جنہیں کم علم لوگ بدعت کہہ کر منع کرتے ہیں، روک دیتے ہیں، ان لوگوں کو ان نیکیوں سے اور لوگوں کو نیکیوں سے روکتے ہیں۔ یہ سب کام نیک ہے، اچھے کام ہے، درست کام ہے، اور درست کام ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر بھی عطا فرماتا ہے، ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اور ان کو بدعت سیئہ یعنی بری بدعت بتانا یہ غلط ہے۔ یہ طاعت اور نیک اعمال جو ذکر و تلاوت اور صدقہ و خیرات پر مشتمل ہے، بری بدعت نہیں، کیونکہ بری بدعت برے طریقے پر ہوتی ہے نہ کہ اچھے طریقے پر ہوتی ہے۔ بری بدعت برے طریقے ہیں جن سے دین کو نقصان پہنچتا ہے، جن کو سنت کے مخالف ہوا کرتی ہے۔ حضرات محترم، میں آپ کو چند مثالیں آپ بتا دوں کہ اچھے طریقے کیا ہے۔ 5 مثالیں اچھے طریقے کی سن لیجئے اور 5 مثالیں برے طریقے کی سن لیجئے۔ پہلی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص دین کا علم پڑھتا ہے، علم دین حاصل کرتا ہے، پھر اس کے شاگرد اپنے استاد کی وفات کے بعد، اپنے استاد کے مرنے کے بعد اس علم کی اشاعت کرتے ہیں، اس علم سے تبلیغ کرتے ہیں، اس علم کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں،
اس علم کے ذریعہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کی جو پھیلا رہا ہے، جو لوگوں میں اشاعت کر رہا ہے، حالانکہ استاد مر چکے ہیں، اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے، استاد کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طریقے سے کوئی شخص دینی مدرسہ بنا دیتا ہے اور لوگ اس میں علم حاصل کرتے ہیں، طلباء کرام اس میں علم دین پڑھتے رہتے ہیں، بانی کی وفات ہو جاتی ہے، جس نے مدرسہ بنایا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ طلباء دین جو ہوتے ہیں، جو علم حاصل کرتے ہوتے ہیں، جو علم کا ثواب ہوتا ہے، بانی دارالعلوم کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ جس نے مدرسہ بنایا حالانکہ وہ مر چکا ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے، مگر ایک اچھا کام کیا کہ اس نے مدرسہ تعمیر کروایا اور لوگ اس میں علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک عمارت قائم رہے گی، اللہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب عطا فرمائے گا، ثواب عطا کرتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان کے دینی موضوع پر کوئی کتاب لکھتا ہے، مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مسلم، امام ترمذی، بہت سی کتابیں کہ جو آج یہ لوگ دنیا میں نہیں ہیں، وہ قبر میں جا چکے ہیں، مگر ان کی کتابیں آج موجود ہے، لوگ اس سے علم دین حاصل کر رہے ہیں، علم کی پیاس سے اپنے آپ کو سیراب کر رہے ہیں، علم کا جام پی کر اپنے قلب کو علم کے نور سے منور کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ ساری کتابیں جو لکھی گئی ہیں آج علماء دین قبر کے حوالے ہو چکے ہیں، مگر جب تک یہ کتابیں پڑھی جائے گی، لوگ پڑھتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، سارا کا سارا ثواب لکھنے والوں کو عطا کیا جائے گا، سارا کا سارا ثواب، سارا کا سارا بدلہ ان کو عطا کیا جائے گا جنہوں نے کتابیں لکھی، کسی موضوع پر کتاب کو تصنیف کیا، ان کے مرنے کے بعد بھی اس کتاب کے ساتھ ہوتی رہتی ہے اور لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی شخص کسی شخص نے مسجد کو بنا دیا جس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور یہ سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہا، یعنی چلتا رہا، لوگ مر گئے، کسی نے 1 روپیہ اس مسجد میں دیا، کسی نے 10,000 روپیہ مسجد میں دیا، اب وہ مر گئے مگر پیچھے لوگ جو ہیں وہ نماز ادا کر رہے ہیں، تو جتنے لوگ نماز ادا کرتے رہیں گے جب تک مسجد باقی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے حصہ لیا ہے سب کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اچھے کام ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بہترین کام ہے، اس کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ کسی شخص نے کنواں کھودوایا اور بورنگ کروا دیا اور لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، تو لوگ جب تک اس پانی سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، بورنگ باقی رہے گا، کنواں باقی رہے گا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے یہ کام کیا، بورنگ کروایا، کنواں کھدوایا، ہر قطرے کے بدلے میں اسے ثواب عطا فرمائے گا، ہر قطرے میں۔ یہ اچھے کام ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بہترین کام ہے، مگر بدعت سیاہ بھی سن لو کہ برے کام کیا ہے۔ کوئی شخص فلم، اسٹوڈیو، سینما گھر اور ویڈیو اور یہ ساری چیز جو گناہوں کی چیزیں ہیں کسی نے بنائی، میوزک بھی چل رہا ہے، اور خاص طور پر نکاح کے معاملے میں بتاؤں کہ ڈی جے لوگ لاتے ہیں، یہ چیز ہمارے اندر کم ہو رہی ہے، اس گاؤں کے اندر کم ہو رہی ہے، مگر ابھی بھی بہت سے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یاد رکھو، جو لوگ اپنے بیٹوں کی نکاح کے موقع پر، اپنی بیٹی کے نکاح کے موقع پر ڈی جے، باجے، گانے، یہ سب کچھ جو گناہ کے کام ہیں وہ خرید کر لاتے ہیں اور بجواتے ہیں، ڈسکو بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ جتنے لوگ اس میں شریک ہوں گے، جتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے، وہ سارا کا سارا گناہ جس نے ڈی جے بلوایا اس کے اوپر بھی ہوگا، سارا کا سارا گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ اپنا خود گناہ تو اپنے سر پر ہے ہی، مگر جس نے ڈسکو کروایا، جس نے ڈانڈیا راس کیا،
جس نے ڈی جے بجوایا، جس نے یہ سارے کاموں کے اندر حصہ لیا، سب باراتی کا، سب شریک ہونے والوں کا گناہ تو ان کے سر پر آئے گا ہی، مگر خود اپنا بھی ایک گناہ ہے وہ بھی اپنے سر پر رہے گا، یعنی اپنا بوجھ بھی اپنے سر پر رہے گا اور دوسروں کا بوجھ بھی آپ کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے کہ تم نے اس کام کو ایجاد کیا ہے، تم نے اس برے طریقے کو اپنایا ہے، تم نے ایک برے طریقے کو اپنے گھر میں لانے کی دعوت دی ہے، اس لیے برے کام کے اوپر جو عمل کیا جائے گا وہ سارا کا سارا گناہ آپ کے سر پر آئے گا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم بڑے اچھے لگتے ہیں، ہم بڑے بہترین لگتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، گناہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے توبہ کرو، اور یہ نہ سمجھو کہ صرف یہ محفل ہے نصیحت کی تو صرف نصیحت سن لیں گے، ایک کان سے سنا دوسری کان سے، ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے پہنچانا، ہم پہنچا رہے ہیں، آپ کی پکڑ ہوگی، آپ سے پوچھا جائے گا۔ حضرات محترم، تو برے کام کے اوپر جو عمل کرتا ہے وہ سارا کا سارا اس کے سر پر ڈال دیا جاتا ہے گناہ کا بوجھ، سارا کا سارا اس کے گناہ ان کے سر پر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ کوئی شخص فلم اسٹوڈیو، سینما گھر، ویڈیو اور میوزک ہاؤس بناتا ہے جس میں اس کے مرنے کے بعد بھی فلمیں دیکھی جاتی رہے گی، مرنے کے بعد بھی لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، تو مرنے کے بعد بھی اس کو عذاب پہنچتا رہے گا، اس کو عذاب پہنچتا رہے گا۔ کوئی شخص شراب کھانا یا عورتوں کی بدکاری کے لیے تیار کرتا ہے، شراب کھانا بناتا ہے، بدکاری کے لیے گھر تیار کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، اور لوگ شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، اور اس کے مرنے کے بعد بھی وہ شراب اور بدکاری کا عدے قائم رہتے ہیں، ان میں لوگ شراب پیتے رہیں گے، بدکاری ہوتی رہے گی، اس کی تیار کردہ عورتیں بدکاری کرواتی رہے گی، یہ سارا کا سارا عذاب اسے قبر میں ملتا رہے گا، یہ سارے کے سارے گناہ کا عذاب اس کو قبر میں ملتا رہے گا۔ اس لیے برے کام کی طرف نہ جاؤ، اچھے کام کی طرف آؤ، نیک کام کی طرف آؤ، اور تم جو کرتے ہو قرآن کہتا ہے وَنَكْتُبُ، ہم نے لکھ رکھا ہے، آپ یہ نہ سمجھے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ اور ہم لکھ رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے گناہ کر لیا اور ہم بھول گئے، اللہ کے معزز فرشتے کرامن کاتبین ہر ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو برے کاموں سے بچاؤ، کوئی بھی فیصلہ کرو اس میں دیکھو بھلائی کس کے اندر ہے، ثواب کس کے اندر ہے، نیک عمل ہے یا برا عمل ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے ہوش دیا ہے، اللہ نے خیرت مندی دی ہے، اللہ نے میرے سے زیادہ آپ کو ہوشیار بنایا ہے، اللہ نے میرے علم سے، میری عقل سے زیادہ آپ کو عقل عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اچھے فیصلے کرو، اور کوئی بھی کام کرو تو مشورے سے کرو، مشورہ کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، مگر شریعت کو پہلے رکھو، شریعت کو مقدم رکھو کہ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں، تبھی جا کے فیصلہ لو، ورنہ اسی طریقے سے زندگی گزارتے رہو گے اور عمل صالح تو چھوڑو، عمل سر کا بوجھ لے کر اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے طریقے پر، نیک طریقے پر عمل کی توفیق رفیق عطا